السلام علیکم جماعت ہجتم کے تمام طالب علموں کو خوش آمدید۔ آئیے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے لیسن کا عنوان ہے، ہمارا موضوع ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس چیپٹر کی سبق کی بلند خوانی آپ کو کرائی گئی تھی۔ اس سبق میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں ان کا۔ تحریک پاکستان میں جہاں قومی رہنماؤں نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے، وہیں علماء اکرام بھی پیچھے نہ رہے اور انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ آئیے ان کی زندگی کے حالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ سبق کی بلند خوانی آپ کر لیجیے گا۔ میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی ان عظیم رہنماؤں میں سے تھے، ان عظیم علماء اکرام میں سے تھے، جس طرح ہمارے عظیم رہنما یعنی لیاقت علی خان، علامہ اقبال، قائد اعظم گزرے ہیں، اسی طریقے سے تحریک پاکستان کی جدوجہد میں تحریک پاکستان کے دوران یہ علماء اکرام اس طرح کے گزرے جنہوں نے پاکستان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ انہوں نے جلد ہی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے فارسی تعلیم کا درس لینا شروع کر دیا اور اس کے بعد عربی تعلیم کا انہوں نے آغاز کیا۔ دارالعلوم سے انہوں نے نمایاں نمبر سے کامیابی حاصل کری۔ بچپن ہی سے یہ بہت ذہین طالب علموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ وہ شخصیت تھے شبیر احمد عثمانی جو خود بھی تعلیم حاصل کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایز اے پروفیسر اور جگہوں پہ بھی انہوں نے تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ اپنے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم علی جناح جو کہ پاکستان کے بانی تھے، ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی مسلمانوں کی ملی قومیت اور سیاسی خدمت میں بھی احسان طریقے سے انجام دی انہوں نے، اور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تھی تو علامہ صاحب نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، اور پاکستان کے بعد کراچی میں جب قیام پاکستان کے بعد کراچی میں پرچم کشائی ہوئی تھی تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا لہرا کر سرسبز ہلالی پرچم کی عزت و توقیر کو انہوں نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ سن 13 دسمبر 1949 کو مختصر علالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی نماز جنازہ تھی وہ جناب مفتی محمد شفیع نے پڑھائی تھی، اور ان کی مقبرہ یعنی کہ ان کو دفن کراچی میں ہی کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ پروفیسر نوشابہ صدیقی نے لکھا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تحریروں میں ان کی تحریر اس طرح کی تھی کہ بہت ہی سادہ اور نہایت ہی آسان الفاظوں میں ان کے بیان تھے، اور ہمیں علامہ شبیر احمد عثمانی کے ایسے عالم دین انسان تھے اور ایسے رہنما تھے جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی افکار و تصانیف سے ہمیں علم حاصل، فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سبق کی اچھی سے بلند خوانی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس سبق کا کام جو ہے نیکسٹ کلاس میں کرایا جائے گا۔ جب تک خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آئیے ندوان صفحہ نمبر 5 دیکھتے ہیں، جہاں پہ آج ہم پڑھیں گے متشابہ الفاظ کہ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ وہ لفظ جو آواز یا املے کی لحاظ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں انہیں متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ آئیے الف مدزل الفاظ کے جوڑوں پر غور کیجیے اور ہر لفظ کا مطلب واضح کرتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلا الفاظ ہے یہاں پہ صدا اور صدا۔ پہلا الفاظ جو ہے صدا، سین دال الف دا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور
اسی کے نیچے صدا صاد دال الف دا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا۔ یہاں پر چند ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جن کے مطلب آپ کو بتا دیے جائیں گے، جملے آپ خود بنائیں گے۔ نمبر 1 شیر اور شیر۔ پہلے شیر کا مطلب ظاہر جانور، شیر جنگل کا بادشاہ، اور شیر دوسرا جو کہ نظموں میں، آپ کی نعت میں، آپ کی حمد میں، غزل میں جو 2 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ ہجر اور حجر، ہجر جو ہے وہ ہجرت کو کہا جاتا ہے، اور حجر جو ہوتا ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے، یا کسی قسم کی بھی رکاوٹ، پتھر، اس قسم کا مطلب ہے اس کا۔ زن اور زن، پہلا جو زن ہے وہ کہتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہے، اور دوسرا والا جو زن ہے وہ کوئی بھی گمان یا یقین اور شک کے درمیان کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، زن کے بدگمان کوئی ہو گیا، گمان آ گیا، خیال آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ برس اور برس، یہ جو ہے برس، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو ایک سفید دھبے پڑ جاتے ہیں جسم کے اوپر انسان کے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور برس یعنی کہ سال، ریسین برس یعنی کہ سال۔ پروا اینڈ پروا، پروا جو ہوتی ہے جیسے پروا کوئی فکر نہ ہونا، لاپرواہ، یہ پروا وہ ہے، اور پروا کہتے ہیں ہوا کو، ٹھیک ہے، یہ پروا کہتے ہیں اس کو، ہوا کو۔ آئیے صفحہ نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ متشابہ الفاظ سے آپ کو خالی جگہیں مکمل کرنی ہے، میں 2 بتا دیتی ہوں، باقی آپ مکمل خود کیجیے گا۔ نمبر 1 دیکھیے، میں نے بجلی کا بل ڈیش کر دیا اور مجھے اس کی ڈیش پسند آئی۔ تو یہاں پہ لفظ میں ہم نے چنا ہے ادا، یعنی میں نے بجلی کا بل ادا کر دیا اور مجھے اس کی ایک ادا پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے، مطلب واضح ہو گئے، بجلی کا بل دینا، ادا کرنا، اور اس کی ادا یعنی کہ اس کی عادت یہ پسند نہیں آئی۔ نمبر 2 بھی ایک اور اگزامپل لے لیتے ہیں۔ اس کے گھر میں ایک بڑا سا حال نما کمرہ ہے، حال یعنی کہ بڑا ایک حصہ، اور کہو ان کا کیا حال ہے۔ دیکھیں پروناؤن دونوں ایک ہی طریقے سے ہو رہے ہیں، لیکن ایک میں ہاتھی والا یعنی چھوٹا ہے یا استعمال ہوگا، اور ان کا حال یعنی آپ کا حال احوال، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ڈیش ایک ہوشیار لڑکا ہے، اور اس کی ڈیش کیا ہوگی، تو یہاں پر ایک لفظ آئے گا عمر، عمر ایک ہوشیار لڑکا ہے اور اس کی عمر کیا ہوگی۔ تو دیکھا آپ نے متشابہ الفاظ کس طرح استعمال ہوئے۔ اب آئیے نیچے والی ایکسرسائز دیکھیے گا، مندرجہ ذیل جملوں میں سے متشابہ الفاظ الگ کر کے لکھیے۔ یہاں پر نمبر 1 جو ہے جملہ دیا گیا ہے، اس میں سے آپ کو متشابہ الفاظ جو ہیں وہ الگ کرنے ہیں۔ نذیر کی سالگرہ پہ بے نظیر نے خوبصورت تحفہ دیا، دونوں کا پروناؤنسیشن آلموسٹ سیم ہوگی، تو نذیر اور نذیر، تو متشابہ الفاظ میں آپ نذیر اور نذیر چن کے لکھیں گے، نون زال یہ رے نذیر، اور ڈیش بیچ میں ڈال کے دوسرا نون زوئیں یہ رے نذیر لکھ دیجیے گا۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 7 پر دیکھیے گا، تکرار الفاظ ہیں۔ تکرار الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی الفاظ بار بار 2 دفعہ استعمال ہو، جیسے مندرجہ ذیل جملوں میں سے تکرار الفاظ علیحدہ کرنا ہے، تو کیا ہوں گے، روتے روتے بچے ہلکان ہو گئے، یعنی روتے روتے، تو یہ آپ چن کر اس کو آگے تکرار الفاظ میں دیکھ لیں گے۔ رفتہ رفتہ ان کے رشتہ داروں سے تعلقات استوا ہوئے، یعنی کہ رفتہ رفتہ، جو وہ گزرتا گیا وہ کمزور ہوتے گئے، جو یہ ہو گئے متشابہ الفاظ تکرار الفاظ، ان کو علیحدہ کر کے چن کر آپ کو سامنے دیے گئے کالم میں لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ